Today, we're living in different, people are watching all over the world. You accept Islam. And when you accept Islam, you have to make certain changes in your life. Whether you accept Islam, meaning you took Shahada, you used to be Christian, Jewish, Hindu, agnostic, atheist, Buddhist, whatever you used to be, you became Muslim, there are going to be some changes in your life. Or you were Muslim, but you were asleep, and then Allah woke you up. And then the Islam inside you woke up. There are going to be certain changes in your life. Those changes are going to be very visible to your family and friends. You're going to sit in different company now. You're not going to enjoy the same old parties that you used to because you see certain things are not permissible in those parties. You're going to notice that the way you used to make money is not very good, so you're going to lose some business. You might even have to quit your job as a result. There were some associations, friends, affiliations you used to enjoy and they were a regular part of your life, and you've cut yourself out of those associations because those things led to bad to worse to worse to worse. So you're going to become more and more and more isolated when you take your religion seriously at first, because there are certain things your religion doesn't allow you to do. And the people around you have no problem with it. So they'll notice that you've become weird. You've become isolated. You've become cut off. And they're going to call you a fool. And when you try to give them da'wah, or you try to say, hey, you should listen to this. Hey, why don't you come to the masjid with me? They're going to say, no, you want me to be like you? Is that what you want? You want me to be turned into a weirdo extremist like yourself? No thanks. You're going to hear these words from your cousins, your siblings, your family members, your friends. Those are the people that are going to think you're strange. You're an idiot for doing what you're doing. You're way too extreme, man. Just relax. Take a balanced approach like me. Gulp, gulp, gulp. So this problem still exists. It still exists. أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Allah turns around and says, أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. You had better realize. You see Allah again? Yani intabihu, pay attention. You better realize, you better not forget. Those people, they and only they, like no other, are the ultimate idiots. They are the ultimate fools. In what sense are those people fools? Now, I told you what they thought of as foolish. They thought of as foolish that you're missing out on life. You made all these sacrifices for what? Jannah is easy, man. You don't have to make all these sacrifices. Be a little bit good in Ramadan, catch the 27th or something, and you'll be fine. But then, on the other side, when Allah calls them fools, He has a different definition of fool, doesn't He? So we have to think about, how does Allah mean fool? And so Al-Kafawi rahimahullah, pondering over what does Allah mean by a fool? Because we know what they meant by a fool. We need to understand what Allah means by a fool. He comments on it like this, and I won't translate first because it's so poetically written. I'll read the whole thing first and I'll come back and translate. ظاهر الجهل عديم العقل خفيف اللب ضعيف الرأي رديء الفهم مستخف القدر سريع الذنب حقير النفس مخدوع الشيطان أسير الطغيان دائم العصيان ملازم الكفران لا يبالي بما كان وما يكون أو سوف يكون. سبحان الله. Lahirul Jahl. He's obviously just led by his vile emotions. Whatever comes in his mouth, he says. Whatever he feels like doing, he does. Adimul Aql. He refuses to think. Think about what you're doing. Forget it, man. I don't want to think about it. You think for me. Khafiful Lub. No, very light in their ability to ponder and reflect. When you drown your ears out with music and it's constantly pounding in your head, or your eyes are exhausted with episode after episode after episode, what time do you have left to think? Even when the screen is off, you're thinking about the next episode. You're not thinking about why you exist or what your purpose is for like you don't, and those mindless beats are still pounding in your head as you're walking around. That's all that's going on in your head. It's taken over. Khafiful lub. They don't use this incredible thing Allah gave the human being, this mind. They've numbed this mind. It has its own kind of drugs. And like an addiction to entertainment is a drug by itself. That kills your ability to think. It kills your ability to use your mind for what it should be used for. And it's not just for young people. We have elders in our community addicted to soap operas, or aunties addicted to Pakistani dramas, and ab kya hoga? Unki shadi hogi ki nahi hogi? Like they're gonna, they're just drowned in this stuff. Da'ifur ra'yi. Weak in forming any opinion. I don't know, I'm not sure.
Living a whole life of I'm not sure, I don't know. Nothing's clear in life. Radi'ul fahmi, just completely rejected in terms of understanding. In other words, they don't care to develop an understanding of anything. Mustakhiful qadr, and now they're less and less capable. Sari'ul dhanb, very quick to do sins though. Very quick to do sins. Haqirun nafs, basically no dignity, no respect for self. Then no self-respect. Makhdu'u shaitan, completely deceived by shaitan. Asiru tughyan, they've become a prisoner to their own disobediences to God. They are addicted to sinning against Allah. Prisoners to rebellion. Da'imul isyan, constantly sinning. Constantly doing evil. Mulazimul kufran. Completely, the only thing they're committed to is ingratitude. They just can't be grateful. Always entitled for more and more and more. لا يبالي بما كان أو لا ولا بما هو كائن أو سوف يكون. They don't care about what has been, what they've done in the past, what they're doing now, and what they're going to be doing. No care or consideration for consequences. What's a bigger fool than that? إنهم هم السفهاء. Those carefree, completely oblivious people, they are the ultimate fools. وہ نوجوان جن کے والدین ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے، یا وہ کم ہمت لوگ جو ان ایذاؤں سے گھبرا رہے تھے. اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ بزرگ لوگ بڑے مخلصانہ انداز میں آ کر کہتے ہیں نوجوانوں سے، کہاں اپنی برباد کر رہے ہو، کیریئر برباد کر رہے ہو، اچھے بھلے تعلیم حاصل کر رہے تھے، تم کس کام میں پڑ گئے ہو؟ اب تمہاری تعلیم اس درجے کی نہیں رہی ہے، تمہارا کاروبار اچھا جا رہا تھا، کیریئر تھا، تمہارا پروفیشن بہت چمک رہا تھا، اور تم اس کام میں پڑ گئے ہو. دیکھو یہ تو ایک شخص نے تمہیں ورگلا دیا. دیکھو ہمارے راستے پر چلو، راستہ صحیح یہی ہے. ہم آخر بوڑھے لوگ ہیں، ہمارا تجربہ ہے، ہم نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں. ہم تمہیں اپنے تجربے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے راستے پر چلتے رہو، اور کوئی اس کے اندر نقصان نہیں ہوگا، کوئی اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی. اور اچھا اگر اللہ کے یہاں پکڑ ہوئی تو تمہاری طرف سے ہم جواب دہ ہیں، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. اب یہ گویا کہ نہایت ناصحانہ انداز، مخلصانہ انداز، بزرگانہ انداز، اس میں یہ بات کہی جاتی تھی. اب اس میں کیا کریں؟ اس کا جواب دیا گیا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، اور کہتے ہیں یہ کافر ان سے کہ جو ایمان لے آئے، ہمارے ہی راستے کی پیروی کرو، چلے آؤ انہی راستوں پر. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کو، یعنی تمہاری خطاؤں کا بوجھ، تمہارے گناہوں کی سزا ہم بھگت لیں گے. وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، اور نہیں ہے وہ ان کی خطاؤں میں سے اٹھانے والے کچھ بھی. انہم لکاذبون، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، البتہ وہ اٹھائیں گے لازماً. پھر دیکھیے وہ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یہاں پھر وہ لفظ آیا ولا يحملن اثقالهم، وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی، اور جو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اپنے بوجھوں میں اضافہ کر رہے ہیں، وہ مزید بوجھ ہوں گے. لیکن اے نوجوانوں، اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تمہارے بوجھ جو ہے وہ نہیں رہ سکیں گے، وہ تمہیں کو اٹھانے پڑیں گے. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، اور ان سے لازم باس پرس ہوگی قیامت کے دن جو افطرا وہ کرتے رہے تھے، جو جھوٹ انہیں گھڑا تھا کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، جبکہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت میں کوئی نہیں ہے جان جو کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا لے. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. انہیں تو اپنے نفع کی فکر، نہ نقصان کی فکر، نہ خطرات کا کوئی خیال، نہ اندیشوں کا کوئی گمان. جان جائے، مال جائے، اولاد کو چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں، ان سے بڑے بیوقوف کون ہوں گے؟ بال بچے چھوڑ آئے ہیں کفار مکہ کے رحم و کرم پر، سرداران قریش جو چاہے ان کے ساتھ کریں. تو یہ تو بیوقوف لوگ ہیں. آج کل آپ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو فینیٹکس ہیں. یہ فینیٹکس ہیں. دیکھ بھال کر چلنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے، نفع نقصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے. چاہے حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اپنی مصلحتوں کو بھی اور اپنی اہل و عیال کی مصلحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل دیوانے ہو گئے، فینیٹکس ہو گئے. کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. کسی بھی انقلابی تحریک کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ چند دیوانے ہیں، فینیٹکس ہیں، لوگ انہیں مجنون سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں. انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے اس طور سے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ تو فینیٹکس ہیں، یہ تو دیوانے ہو گئے، یہ تو مجنون ہو گئے. انہیں اپنے نفع نقصان کا خیال نہیں رہا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہی نہیں. لیکن وہ لوگ جو ہے
چند دیوانے الجھ رہے ہیں زمانے سے، زمانے کی ایک رفتار ہے، ایک چال ہے، ایک طرف چلنا چاہ رہا زمانہ، اور وہ الجھ رہے نہیں، ادھر نہیں جانے دیں گے، یہ غلط راستہ ہے، ادھر چلو۔ تو یہ کیا ہے؟ جیسے کہ دریا اور گھاس کا معاملہ ہوتا ہے۔ دریا کا بہاؤ دیکھیے، وہ بہہ رہا ہے، گھاس بیچاری کہاں سے روک لے گی؟ تو کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، ایک طرف دریا کا بہاؤ ہے اور ایک طرف یہ گھاس ہے جو روکنا چاہ رہی ہے اس کے بہاؤ کو۔ تو یہ جو کشاکش ہو رہی ہے اس کے مابین، یہ قابل دید منظر ہے۔ اسی طریقے سے انقلابی کارکن جو ہوتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام کا نقشہ جو ہے، اولین دور جو ہے مکے کا، اس میں کیا تھا؟ کتنے لوگ تھے، اور جس طریقے سے وہ اڑے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے اپنے توحید کے اوپر، مارے جا رہے ہیں، انہیں پیٹا جا رہا ہے، بھوکا رکھا جا رہا ہے، دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، گلے میں رسی ڈال کر مردہ لاش جو ہوتی ہے جانور کی اس طرح گھسیٹا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، کوئی پرواہ نہیں، جان چلی جائے گی نا، کیا بگڑ جائے گا؟ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یوم حساب کا انتظار بھی نہیں ہے شہید کے لیے، یوم حساب کا انتظار نہیں ہے، وہ تو سیدھا جنت میں جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو جب ٹارچر کر رہا تھا ابو جہل اور دور پاس سے گزرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، بالکل گھبراؤ نہیں ہے یاسر کے گھر والوں، تم صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، وہاں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ ہے جہد، جہاد، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق